honestly it's a great honor for me کہ میں آج ادھر اس کورس میں تھوڑا سا اپنی کنٹریبیوشن کروں گی, اور مجھے تو یہ لگتا ہے ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے جس میں آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا اپنا تجربہ اور کہ میں میری پاک کا فالے سے کیسے انٹروڈیوس ہوئی, اور تھرو علامہ اقبال, کیونکہ وہاں سے پیشن شروع ہوا اور وہاں سے میں میری پاک کا فالے پہ کیسے آئی. Honestly speaking, it was somewhere I think back in 2014. خرم شفیق صاحب کے تھرو ہی میں نے اقبال کو جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اقبال اور میری پاک کا فالے کے کیا کیسے خیالات ہیں اور کیا کیا کہاں پہ مماثلت ہے. اسی لیے میں نے جو آج اپنی پریزنٹیشن ہے اس کا ٹائٹل بھی کچھ ایسی رکھا کہ پولیٹیکل آئیڈیالز ایز انویژنڈ بائی دی فاؤنڈرز آف پاکستان اینڈ دیئر از کورسپونڈنس وتھ میری پاک کا فالے. اس میں یہ ہے کہ جو مجھے احساس ہوا وہ یہ ہے کہ میری پاک کا فالے کا انڈائریکٹلی جو تذکرہ, جو کہ بھی خرم صاحب بتا بھی چکے ہیں کہ ان کی اقبال کی کتاب جاوید نامہ میں اور سیکرٹس اینڈ مسٹریز کے اندر موجود ہے, اور وہ بیسیکلی وہ سی آر داس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا. تو وہ جب بتایا تو پھر میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی دا نیو اسٹیٹ, اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی جو کتاب ہے دا کریٹو ایکسپیرینس میری پاک کا فالے کی وہ دیکھی. جب میں نے یہ کتابیں پڑھی تو میں, اور اب انشاءاللہ ہم سب جب مل کے پڑھیں گے تو کچھ ہمیں احساس ہوگا کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کچھ ایک ہمارا ایک اسپریچول ایکسپیرینس بھی رہتا ہے, ہم انٹلیکچولی بھی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ایک ایموشنلی بھی ہمارے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے, اور پھر یہ ہمیں ایک صرف ایک یہ خیالی باتیں نہیں ہوتی بلکہ یہ پریکٹیکل ایک ہمیں ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. تو وہ ایک جو اقبال کا بھی کانسیپٹ ہے عمل کی طرف لے کے جانا, تو یہ صرف ہماری انٹلیکٹ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے نہیں لیکن وہ ہمارے عمل میں بھی اس کا کیسے اظہار ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ان کے کام کو دیکھا اور اس طرح سے اس کو میں نے اپنی ذات کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا, اور پھر since 2017 جو بھی چھوٹی ٹوٹی کوششیں میں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے کی, تو اس کے اندر میری پاک کا فالے کی ان کتابوں کا ایک بہت ہاتھ ہے. میری پاک کا فالے کا میں ان کے ٹائم تھوڑا ہی ہے, بس میں تھوڑی سی موٹی موٹی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کہاں پہ مجھے مماثلت نظر آئی, جو کہ میں اقبال کی بات سے اور میری پاک کا فالے کی بات کو میں مماثلت میں کرنا دکھانا چاہ رہی تھی. اس میں ایک کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا, فریڈم کا اور کنسنسس کا. یہ صرف ایک قسم کی ٹیزرز ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ جیسے کہ کورس آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یو ول بی مور انٹرسٹیڈ اینڈ یو ول بی مور انٹریگڈ کہ ہاؤ دیز کانسیپٹس آر, اقبال's concept are being translated by میری پاک کا فالے and vice versa, because یہ دونوں چیزیں more or less contemporary ہو رہی ہیں, لیکن ایک انڈیا میں ہو رہی ہے اور ایک امریکہ میں اور ایک ویسٹ میں ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ یہ کس طرح سے یہ دونوں الگ جگہوں پہ یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. پہلا تو کانسیپٹ ہے جہاں پہ کہ آپ کو یہ بہت زیادہ مماثلت ملے گی, اس کا کہ ذکر خرم صاحب بھی کر چکے ہیں پہلے, کہ اقبال کا جو ایک آئیڈیا ہے آف جنرل ول اور کلیکٹیو ایگو وہ بہت زیادہ جو فالے کا کانسیپٹ ہے کلیکٹیو ول کا اور کامن ول کا اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑتے ہیں. اب یہ کیا کانسیپٹس ہیں, اس کی جو ڈیپ امپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں کورس میں آگے نظر آئیں گی, اور اس کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشنز جو ہے وہ ساری ہمیں اس کے ساتھ نظر آئیں گی. صرف ایک چھوٹی سی ہلکی سی جھلک کچھ یوں ہے کہ وہ گروپ پروسیس کے اندر سمجھتی ہیں کہ کلیکٹیو لائف کا جو کلیکٹیو ول ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے, اور یہی جو ہے وہ کی ٹو ڈیموکریسی ہے. اور اسی لیے وہ گروپ پروسیس کو جو ہے وہ پہ بہت انسسٹ کرتی ہیں, جو کہ ہمارے جو پہلا سیکشن ہے وہ آف دا بک, اس میں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اور جو اس کی پریکٹیکل ڈائمینشنز ہیں اس کا ہمیں اظہار آئے گا. اس کے بعد ایک تو یہ کانسیپٹ اقبال کا اور میری پاک کا فالے کا آپس میں کرتا ہے. دوسرا کانسیپٹ وتھ ریفرنس ٹو ڈیموکریسی, اقبال نے اپنے ایسے پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام بیک ان 1908 میں ایک ڈیموکریسی کے کانسیپٹ میں یہ بات کی کہ جی پولیٹیکل آئیڈیل آف اسلام کنسسٹ ان دا کریشن of people born of a free fusion of all races and nationalities. اور اس کانسیپٹ کو میری پاک کا فالے نے کیسے کہا
کہ democracy according to her is not worked out only at the polling booths but is in the bringing forth of genuine collective will to create something. جس کا بھی ذکر خرم شفیق صاحب نے بھی کہا کہ یہ سمجھنا کہ جمہوریت صرف یہ ہے کہ وہ آپ نے 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد آپ ووٹ دینے چلے گئے. It's not that. For her, democracy depends upon the creative power of every man. اور یہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا, لیکن یہ اگین دس ول بی پارٹ آف دا کورس. اور وہ اس پہ سخت تنقید کرتی ہیں کہ جو پریزنٹ پالیٹکس ہے یا پریزنٹ ڈیموکریسی ہے اس کے اندر مینیپولیشن ہے اور اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں زیادہ ڈویژنس کریٹ ہو جاتی ہیں اور ہم زیادہ فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. So this is how democracy was conceived by Iqbal and this is how Mary Parker Follett. یہاں پہ میں نے کہا یہ بھی ایک ان کی مماثلت میں آپ کے ساتھ دیکھ لوں. اگلی سلائڈ میں ایک اور کانسیپٹ ہے that is with reference to freedom. اقبال نے اگین اپنے اسی چیپٹر میں اسی ایسے میں کہا کہ the interest of the individual as a unit are subordinate to the interests of the community. This is the only principle which limits the liberty of the individual, who is otherwise absolutely free. اور فولے جو ہیں اسی کو کمپلیمنٹ ایسے کرتی ہیں اور کہتی ہیں man is ideally free when intermediated by every other human being. So according to her, we do not lose our liberty when we are working with the others, but we find it and increase our capacity through the interweaving of wills. یعنی جہاں پہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ آف دا جو انڈیویجول ہے وہ بیسیکلی صرف اس وقت سبارڈینیٹ ہوتا ہے جب انٹرسٹ آف دا کمیونٹی کی بات آتی ہے. اور اس کو کمپلیمنٹ فالو ایسے کر رہی ہیں کہ جو انڈیویجول ہے وہ فری اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو انٹرویونگ آف دا ولز کہ کس طرح سے دونوں طرف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جب آئیڈیاز ملتے ہیں تو کس طرح سے ایک نئی ول کریٹ ہوتی ہے. اور اقبال پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی the best form of government for such a community would be a democracy, the ideal of which is to let man develop all the possibilities by his nature by allowing him as much freedom as practicable. So the thing is again, unless and until the individual is not connected with the community, to the whole concept of freedom جو ہے وہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ سکتا. تو جو فریڈم کا کانسیپٹ آپ اور میں سمجھتے ہیں وہ فریڈم کا کانسیپٹ اقبال اور فولے کا کیا ہے, یہ this is something that I found and you will find it in much more detail in the coming classes. Next slide کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے that is with reference to consensus. یہاں پہ بھی مجھے کہاں کیا نظر آئی, مماثلت کہاں نظر آئی کہ اقبال نے اپنے پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام میں کہا کہ to achieve these cherished ideals, the ideal of Muslim politics is to rule through consensus, not majority. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے. اور اس کے بعد پھر اقبال نے یہ بھی کہا کہ those among us who make it their business to differ from the general body of Muslims in political view ought to read the tradition carefully, and if they have any respect for the words of the Prophet, it is their duty to dissuade themselves from their mean traffic in political opinion, which though perhaps it brings a little personal gain to them, is exceedingly harmful to the interest of the community. Basically جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو امت سے علیحدہ کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں اقبال نے یہاں پہ کہا. اور یہی چیز میری پارکر فولے کہتی ہیں کہ to her group process contains the secret of collective life, it is the key to democracy, and what she is proposing from group process is to create common ideas and ideas which will be better than all our ideas added together. تو اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی جب آپ گروپ کے اندر کام کرتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں, جب آپ کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا انفرادی آئیڈیا جو ہے ہم ان کو صرف جمع کر رہے ہیں کہ 1 2 3 4 5, بلکہ یہ سب کی جو انفرادی آئیڈیاز ہیں وہ مل کر ایک نیا آئیڈیا بناتے ہیں.
اور یہ کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے, یہ ہم اس کتاب میں پڑھیں گے. یہ چھوٹا سا میں نے بس آپ کو ایک ٹیزر سا دیا ہے, اور انٹرسٹنگلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فرید الدین عطار کی جو کانفرنس آف برڈز جو ان کی کہانی ہے اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی نا ایک اسپرچل کنیکشن جو بنتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کسی ملک کے اندر جب جو چڑیاں ہیں اپنے ساتھ ویلیز کے سفر کے بعد جب آخر میں اپنی آخری منزل تک پہنچتی ہیں سیمرغ کو ڈھونڈنے کے لیے, تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں سیمرغ جو ہے وہ کوئی علیحدہ کوئی پرندہ نہیں ہے, بلکہ it is nothing more than transcendent totality, nothing more than they being together. And so these are very ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ سب بات کر رہی ہوں کہ یہ اس میں ایک مسٹری بھی ہے, اور اس میں ایک آپ کی ایک اسپرچل انلائٹنمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور آپ کو ایک بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت انٹرسٹنگ آپ کی لائف میں ایک ایڈونچر بھی آنے والا ہے اس کورس میں. اور کس طرح سے ہم فرید عطار کو, رسو کو, اقبال کو, میری پاکو فالو کو, سی آر داس کو, اور پھر جنا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو, اور پھر پاکستان کو جو ہماری لنکنگ ہونی ہے, اور پھر اس لنکنگ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے اپنے پریزنٹ سینیریو میں اپنی جو سچویشنز ہیں ان کو اینالائز کرنا ہے, اور کس طرح سے پھر ہم نے اپنے فیوچر کا کورس آف ایکشن ڈھونڈنا ہے. This is what this course is all about.